علامہ حامد رضا خان، دوسرے بیٹے مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ ان دونوں کے ذریعے سے یعنی مفتی اعظم ہند کی صاحبزادی بڑی بیٹی اور حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان صاحب کے بڑے بیٹے علامہ ابراہیم رضا خان، دونوں کی شادی سے حضور تاج الشریعہ پیدا ہوئے۔ یعنی تاج الشریعہ کے نانا بھی اعلی حضرت ہیں، دادا بھی اعلی حضرت ہیں، نجیب الطرفین ہیں، نانا مفتی اعظم ہند، دادا حجت الاسلام۔ ان دونوں کے واسطے سے اعلی حضرت تک آپ پہنچتے ہیں، ماں کے سلسلے سے بھی باپ کے سلسلے سے بھی۔ گھر میں آپ کی عمر جب 4 سال 4 مہینے 4 دن کی تھی، بریلی میں یہ رسم بسم اللہ خانی اعلی حضرت کے خاندان میں بڑی مشہور ہے۔ آپ کو آپ کے والد ماجد نے کروائی تھی اور آپ کی والدہ کے پاس ہی آپ نے کتنا دین پڑھ لیا تھا۔ مفتی اعظم ہند کی بیٹی تھی ان کی والدہ، تقوی بچپن سے سکھایا تھا، اور ایسے تقوی کہ حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ علیہ کے سفر میں بھی میں نے بہت مرتبہ دیکھا کہ کبھی آپ کی نماز قضا نہیں ہوتی، چاہے وہ کیسے بھی سفر میں آپ جا رہے ہو۔ بلکہ بریلی میں پہلے کہیں سفر میں جانے سے پہلے آپ کو بتانا پڑتا تھا کہ کہاں سے کہاں سفر پہ جانا ہے، اور پوچھتے تھے مثال کے طور پر ممبئی سے پونا جانا ہے، پونا سے پھر آگے جانا ہے، تو انہیں بتانا پڑتا تھا کہ یہاں سے یہاں کا ٹائم کتنے دیر کا ہے، کتنے گھنٹے لگتے ہیں، اور پھر اسی کے حساب سے نمازوں کے بیچ کا ٹائم وہ سفر کے لیے دیا کرتے تھے کہ جس جگہ پہنچے وہاں نماز کا وقت ہونا چاہیے اور شہر میں نماز پڑھ کر کے چلیں۔ اور ایسے اوقات اگر بیچ سفر میں نماز آ جائے تو اس کو آپ رد فرمایا کرتے تھے، خاص طور پر اسی لیے ٹرینوں کا سفر کم کیا کرتے کہ اس میں اپنا اختیار نہیں چل پاتا، اور سخت مشقت اور محنت جو گاڑیوں کا سفر، اور وہ بھی یو پی کی سڑکیں اس زمانے میں اچھا خاصا تھکا دیتی، آپ لمبا سفر اپنی گاڑیوں میں کرتے صرف اس بنیاد پر کہ نماز قضا نہ ہونے پائے۔ یہ بچپن سے والدین کا دیا ہوا طریقہ تھا۔ اور پڑھنے کے وقت آپ کا حال یہ تھا کہ آپ منظر اسلام میں پڑھتے رہے، پڑھائی ان کے جو ساتھ میں پڑھے ہوئے ہیں وہ لوگ موجود تھے۔ گجرات کے ایک مولانا ہیں مقبول صاحب ہیں، حضور تاج الشریعہ کے وہ ساتھیوں میں رہے، کہتے ہیں کہ پڑھنے کا طریقہ یہ تھا کہ کلاس شروع ہونے سے پہلے اعلی حضرت فاضل بریلوی کے مزار کے پاس کھڑے رہتے، اور پڑھنے کے لیے جیسے ہی کلاس میں آتے، پڑھ کر ہونے کے بعد فوراً پھر اعلی حضرت کے مزار کے پاس آتے۔ ان سے روز پوچھتا میں کہ آپ جانے کے وقت بھی آنے کے وقت بھی کیا کہتے ہیں؟ فرماتے کہ امام علم و فن یہ ہیں اعلی حضرت، یہ امام علم و فن ہے، تو جو پڑھتا ہوں کلاس میں وہ ان کو سنا کر کے آ جاتا ہوں تاکہ محفوظ ہو جائے، اور اگر کچھ غلط ہو تو یہاں سے مجھے اشارہ ہو جائے۔ یہ ان کے بچپن کا اور پڑھائی کے زمانہ میں بتا رہا ہوں۔ پھر جب آپ یہاں کا علم جو درس نظامیہ وغیرہ ہوتا ہے ختم کر کے مصر گئے، 1963 کی بات ہے، مصر جب تشریف لائے تو 3 سال آپ وہاں پر رہے۔ وہ کیسے رہے آپ کو میں بتاؤں۔ 3 سال تک 1963 سے 1966 تک تقریباً آپ وہاں پر تھے۔ 40 سال کے بعد جب حضرت کے پاس میں قریب رہا، آپ نے خود مجھے بتایا تھا اپنے پڑھنے کے زمانے کی باتیں کہ اس وقت کھانا بنانا پڑتا تھا، بنا کر کے کھاتے تھے۔ فرماتے ہیں کبھی پکی سبزی کھائی نہیں ہم نے، کتاب کھول کر بیٹھتے تھے اور ادھر سالن پکتا رہتا تھا، اور کبھی تو جل جاتی تھی سبزی اور کبھی جلدی اٹھا لیتے تو کچی رہ جاتی تھی۔ 3 سال ایسے ہی نکلے، اور ہم صرف اس بنیاد پر کہ کھانے کے لیے نہیں گئے تھے، کتابوں سے اتنی غذا مل جاتی تھی کہ اس کھانے کی کبھی شکایت بھی نہیں کی۔ یہ بھی بات یاد رکھیں کہ حضور تاج الشریعہ ایک بڑے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی دینی خاندان تو ہے ہی۔ اعلی حضرت اپنے زمانے کے بہت بڑے رئیس تھے، زمیندار بھی تھے، بے حساب زمینیں اعلی حضرت کی آج بھی موجود ہیں، پورے کا پورا گاؤں ان کی زمینوں کا ہے، لیکن کبھی بھی وہ مال کا غرور نہیں آیا۔ پڑھنے کے زمانے میں کہتے ہیں کچی سبزی کھاتے یا پھر جل جاتی سبزی۔ ایسے 3 سال گزرے، اور ایک وقت سنا ہم نے کہ یہاں سے ہندوستان میں اس زمانے میں جو حکومتیں چل رہی تھیں کانگریس کے دور میں، غالباً یہاں کی کانگریس کی لیڈی وہاں پہنچی تھی، اور جب وہاں پر پہنچنے کے بعد ہندوستان کے طلبہ اسٹوڈنٹس کون کون ہیں
ظاہر سی بات ہے ہمارے ملک کے بھی یہاں پڑھ رہے ہیں، تو بتایا گیا کہ ہاں ہیں یہاں پر کچھ طلبہ ہیں۔ حضرت کے ساتھ جو انڈین سٹوڈنٹس تھے وہاں پر بتایا گیا کہ تمہارے ملک کی ایک بڑی لیڈر آئی ہوئی کانگریس کی، وہ آئی ہوئی ہے اور بلایا جا رہا ہے۔ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے کہ جب کوئی ملک کا پریزیڈنٹ آتا تھا تو جامعہ ازہر میں جو پڑھنے والے اسٹوڈنٹ ہیں ان کو پیش کیا جاتا تھا کہ یہ انڈیا کے ہیں، یہ فلاں جگہ کے ہیں۔ تو اسی طرح حضرت کو جب خبر دی گئی کہ ایک لیڈی آئی ہوئی ہے تو ظاہر سی بات ہے دوسرے جب پڑھنے کے زمانے میں دوڑے دوڑے بھاگتے تھے کہ دیکھ کر کیا ہے ہمارے ملک کے یا تو پرائم منسٹر یا جو بھی منسٹر آئے ہوں۔ حضرت نے پڑھنے کے زمانے میں انکار فرما دیا۔ پہلی بات تو وہ کافرہ ہے، دوسری بات تو وہ غیر محرم ہے، میں ہرگز نہیں جاؤں گا۔ یہ اس زمانے آپ تنہا تھے جو انکار کیے، دوسرے ملنے کے لیے اگرچہ چلے گئے ہوں نہیں گئے، حالانکہ اس زمانے کی کوئی بات آپ کو کون کیا کہہ سکتا تھا، پڑھنے کا زمانہ تھا، مل لیے تو کیا ہے، نہیں، یہ تقوی ان کے گھر کی وراثت میں ملا ہے۔ اسی طرح سے میں 40 سال کے بعد حضرت کے ساتھ مصر کے دورے میں ساتھ رہا۔ 2009 میں حضرت تشریف لائے تھے مصر، جب میں وہاں پڑھ رہا تھا۔ اور یہ ایک آپ کو اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ لوگوں کو یہ نہ لگے کہ سنی سنی باتیں کر رہا ہوں۔ پہلے میں اپنی حیثیت آپ کو بتا دوں، الحمدللہ میرے تعلیم کا اکثر حصہ جو میں نے مفتی کورس کیا ہے وہ حضور تاج الشریعہ کے پاس ہی کیا ہے، اور الحمدللہ روزانہ کتاب آپ کے پاس پڑھنے کا مجھے شرف حاصل ہوتا، وہ پوری ریکارڈ میرے پاس موجود ہے۔ میرے وہ خاص استاد رہے ہیں، میری تربیت فرمائے ہیں، اور اتنا ہی نہیں، جامعہ ازہر جانے کی جب میری بات آئی تھی، جامعۃ الرضا کا الحاق جب ہوا تھا جامعۃ الرضا کا جامعہ ازہر سے، تو پہلی بیچ جو بریلی سے جانے والی تھی اس میں صرف سنگل میرا نام آیا تھا، صرف میرا اکیلے کا نام ہے، وہ بھی حضرت کی دعا سے الحمدللہ۔ 1-1.5 سال مفتی کورس کا ہونے کے بعد میرا سلیکشن لیٹر وہاں سے آیا، تو ابھی میری دستار بندی نہیں ہوئی تھی، یعنی مفتی کورس کی جو امامہ باندھا جاتا ہے وہ عرس رضوی میں، اس سے پہلے ہی میرا سلیکشن لیٹر آ گیا، جانا تھا۔ پوچھا میں نے حضرت سے کیا کروں، کہا آپ نکل جاؤ۔ ایک چاہ بھی تو رہتی ہے کہ اتنے دن پڑے اور میرے دستار نہیں ہوئی۔ مجھے بھی یہ خواہش تھی کہ جلسے میں عرس اعلیٰ حضرت کے بعد چلا جاتا تو اچھا ہوتا، لیکن وہاں وقت نہیں تھا، اگر لیٹ کرتے تو سلیکشن ختم ہو جاتا۔ تو حضرت نے فرمایا کہ نہیں جاؤ تیاری کرو، تو میں بادل ناخواستہ جامعہ میں آیا، اپنا سامان وغیرہ اٹھایا، تیاری کر رہا تھا۔ اسی وقت مجھے خبر دی گئی کہ حضرت مدرسے میں آ رہے ہیں، ظہر کے بعد مدرسے آنے والے۔ اسی دن مجھے نکلنا تھا بریلی شریف سے، میرے سب اساتذہ سے ساتھیوں سے مل کر سنا کہ حضرت آ رہے ہیں اچانک۔ تو حضرت کے آنے کے وقت سارے طلبہ جتنے بھی ہیں وہ مسجد میں جمع ہو جاتے تھے، تقریباً 700-800 کے قریب وہاں پر طلبہ پڑھتے تھے بریلی شریف میں۔ تو سارے اساتذہ سب جمع ہوئے، تو آنے کی خبر پوچھی گئی۔ دوپہر میں حضرت تشریف لائے ہیں، ان کے صاحبزادے علامہ اسجد رضا صاحب بھی ساتھ میں تھے۔ تو بتایا حضرت نے کہ ہمارے جامعہ کا ایک بچہ جامعہ ازہر جا رہا ہے، میں اس کے لیے آیا ہوں۔ میرے لیے حضرت تشریف لائے تھے، اور آنے کے بعد حضرت نے بیان فرمایا، میرے دل میں جو خواہش تھی کہ میری دستار کے بعد جاتا تو اچھا ہوتا، اپنے ساتھ اپنا ایک امامہ لے کے آئے تھے، ایک عطر کی بوتل اور ایک دستی، یہ چیزیں مجھے دی اور سب کے سامنے میرے سر پر باندھا۔ یہ ہوتا ہے روشن ضمیر پیر جو دلوں کے حالات سے خبر رکھتا ہے۔ آپ نے فرمایا اب تم مایوس نہ ہو، تمہاری دستار میں نے کر دی ہے۔ یہ حضرت نے بیان میں فرمایا تھا، بیان فرمایا اور نصیحت بھی کی تھی، جانے کے بعد وہاں کیسے رہنا چاہیے، وہاں کیسے رہنا، اس پر ایک آدھا گھنٹہ نصیحت فرمائی کہ لوگوں سے میل جول زیادہ نہ رکھو، علم کے لیے جا رہے ہو، گھومنے پھرنے سے تعلق نہیں رہنا چاہیے، طالب علم کو یہ سب چیزیں زہر ہیں۔ آپ نے کئی عربی کی عبارتیں پڑھ کر نصیحت فرمائی، پھر وہاں سے چل پڑا۔ مصر جانے کے بعد اکثر ایسا ہوتا کہ حضرت سے میرے تعلقات قائم تھے، الحمدللہ۔ کتابوں کو حضرت بہت پسند فرماتے تھے، عربی کی کتابیں وہ مصر سے خرید کر بریلی لانے کا کام میرا ہی تھا، تو کئی کتابیں میں وہاں سے لے کر کے آتا۔ پھر ایک بار پلان یہ بنا
کہ حضرت مصر تشریف لائیں. وہاں پر مصر میں سنی علماء کے دماغ میں کچھ لوگوں نے یہ خرافات ڈال دی تھی کہ بریلوی ایک نیا فرقہ ہے, اس کو ختم کرنا ضروری تھا. اس کے لیے ہم نے حضرت کو وہاں بلایا تھا. حضرت تشریف لائے اپنے چند مریدین کے ساتھ. وہ سارا انتظام میرے ذمہ تھا. الحمدللہ حضرت کے قیام کا, حضرت کے ساری چیزوں کا میں منتظم تھا. میرے اپنے پیسوں سے نہیں, حضرت کے ہی پیسوں سے. سارے انتظامات کے بعد میں جو بات کہنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے, دریائے نیل کا نام تو سنا ہوگا آپ نے. اس کا حسن و جمال پوری دنیا میں مشہور ہے. ہاں, اس کی رنگینی, اس کی رانائی. دریائے نیل عیاشی کے لیے بھی مشہور ہے آج تک, آج بھی. اس میں کشتیاں جو ہے سجا کر کے ایسے ڈانس ہوتے ہیں, رقص ہوتے ہیں, ساری اور بھی بہت ساری چیزیں. دریائے نیل دیکھنے کے لیے لوگ دور دور سے آتے ہیں. ہم جہاں رہتے تھے جس ہاسٹل میں, وہاں سے دریائے نیل صرف 15 منٹ کا راستہ ہے مصر میں. اور بہت دنیا کی سب سے بڑی لمبی دریا کا نام, ندی کا نام ہے دریائے نیل. حضرت بھی اسی ہاسٹل میں 3 سال گزار کر گئے, اور جب 40 سال کے بعد آئے تھے یعنی 2009 میں, حضرت کی بصارت, آنکھوں کو کمزوری لاحق تھی, دیکھ نہیں پاتے تھے. تو کار میں بیٹھے ہوئے ہم گزر رہے تھے, دریائے نیل کا برج آیا. تو میں نے عرض کیا کہ حضرت ہم دریائے نیل کے اوپر سے گزر رہے ہیں. چلتے چلتے ہم بتا دیتے کہ ابھی قریب میں یہ چیز آئی, وہ چیز آئی. تو حضرت کو ہم نے بتایا کہ یہ دریائے نیل کے اوپر سے ہم گزر رہے ہیں. تو مسکرانے لگے اور فرماتے ہیں میرے پڑھنے کے زمانے میں جب میں یہاں تھا 3 سال رہا, کبھی مجھے آنے کا اتفاق ہی نہیں ہوا, کبھی دریائے نیل دیکھا نہیں. میں آج آپ کو بتاؤں, یہاں انڈیا سے پڑھنے کے لیے جتنے بھی جاتے ہیں, ابھی داخلہ نہیں ہوا ہوتا ہے, وہ دریائے نیل دیکھنے پہلے جاتے ہیں. ایڈمیشن بعد میں ہوتا ہے, وہ نیل دیکھنے پہلے جاتے ہیں. پیرامڈز پہلے دیکھنا ہے, الیگزینڈریا پہلے دیکھنا ہے. سب جانے والوں کا یہ حال ہے. حضرت فرما رہے ہیں 3 سال میں رہا جامعہ ازہر میں, کتنا مشکل سے 15 منٹ کا راستہ ہے, 15 منٹ کا راستہ ہے. فرماتے کبھی میں دریائے نیل دیکھا ہی نہیں, اور اب 40 سال کے بعد آیا ہوں, تم لوگ اس کے اوپر سے گزار رہے ہو, اب میری آنکھیں ہی نہیں. یہ متقی کی زندگی ہوتی ہے جس کے سامنے دنیا کی خوبصورتی پھیکی ہے. حقیقت بات تو یہ ہے, جن نظروں میں جمال مصطفیٰ بسا ہو اسے دنیا کی خوبصورتی کبھی اپنی طرف دعوت دے ہی نہیں پائے گی. یہ ان بزرگوں کی زندگی. حضور تاج الشریعہ دام ظلہ العالی, آپ کا سایہ ہم سب پر ہمیشہ قائم و دائم رہے. آپ اپنے تقوی و طہارت کی زندگی کو جس طرح گزارتے رہے, ان کی پرسنل لائف میں میں نے دیکھا وظیفوں کا ٹائم الگ, لوگوں سے ملاقات کا ٹائم الگ, اپنی عبادتوں کا ٹائم الگ, پھر کتابیں لکھنے کا ٹائم الگ. آخری عمر تک آنکھیں جا چکی تھی, دیکھ کے پڑھ نہیں سکتے تھے. اس زمانے میں آپ نے تقریباً 12 یا 14 کتابیں لکھی ہیں. کیسے؟ ان کے داماد بیٹھے ہوتے, میں بھی بیٹھا ہوں لکھنے میں, اور آج ان کے پوتے داماد مولانا عاشق صاحب میرے ساتھیوں میں سے. حضرت بولتے جاتے تھے, وہ لکھتے چلے جاتے تھے, لکھتے جاتے تھے. اس طرح کرتے ہوئے آنکھیں جانے کے بعد بھی تقریباً 12 کتابیں آپ نے لکھی. اعلیٰ حضرت کی ذات, اس وقت جو کتابیں اعلیٰ حضرت کی اردو میں تھی اس کو آپ نے عربی میں ٹرانسلیٹ کیا. بہت ساری کتابیں مصر پہنچی اور وہاں سے چھپ بھی گئی. اور آپ کو یہ بھی میں بتاؤں کہ مصر جب تشریف لائے تھے تو وہاں پر آپ کا جلال و جمال دیکھنے کے قابل تھا. علماء مصر جو جامعہ ازہر کے اساتذہ ہیں وہ جلدی کسی کو بھاؤ نہیں دیتے, دنیا کے بڑے علم والے سمجھے جاتے ہیں. جامعہ ازہر میں پڑھا رہے ہیں, وہ بہت اونچے لوگ ہوتے ہیں, وہ جلدی کسی کو ملنے نہیں آتے. لیکن حضور تاج الشریعہ جب مصر آئے تھے تقریباً 27 اساتذہ جامعہ ازہر کے ان سے ملنے کے لیے آئے تھے. مجھے یاد ہے جتنوں کو دعوت دی گئی تھی, اس کے علاوہ دوسرے یونیورسٹیوں کے سب ملائیں تو تقریباً 40 بڑے علماء ایک مجلس میں موجود تھے. حضرت عرب لوگوں کے بیچ میں بیٹھے ہوئے تھے, اور وہاں کیسا ہوتا ہے, ذمہ داری کی بات ہوتی ہے, بات کرے گا, اور وہ بھی ایک عجمی آدمی عرب میں بات کرے گا. عربی لوگوں کے درمیان ہم ڈرے سے, ہمیں ہماری زبان نہیں کھلتی تھی ان لوگوں کے سامنے, اور حضرت فصیح عربی میں آدھا گھنٹہ تک ان کے سامنے بیان کرتے رہے.
40 साल पहले पढ़ी हुई अरबी मिस्र की उस वक्त तक उनके ज़हन में, जब बोलते गए वो असातिज़ा जो जामिया अजहर के वो अश करते रहे। उसके बाद मिस्र का एक तरीका है, अब जैसे यहां कैसे कोई भी आए बयान करे और चला जाए, वहां मिस्र में ऐसा नहीं होता। बयान करने के बाद मुकर्रिर को बैठाते हैं, बैठो, जो जो बयान किए ना उसमें कुछ सवालात हैं, हम सवाल करेंगे, आप जवाब दो। वहां का कानून ऐसे ही है, तरीका है, कोई भी बोल के भाग नहीं सकता। यहां तो कुछ भी बोलो और चलो जाओ, लोग सब सुनने को तैयार हैं। वहां ऐसा नहीं होता, मुकर्रिर को बिठाते हैं, बयान खत्म होने के बाद उसे 15 मिनट या आधा घंटा देना पड़ता है। हजरत के साथ भी यही हुआ, आपका बयान खत्म हुआ तो लोगों ने कहा कि हमारे कुछ सवालात हैं, आप बैठें। हजरत बैठे रहे, सवालात आते रहे, फसी अरबी में हर एक का जवाब देते रहे। उसी मजलिस में मैं जानता हूं सोमालिया के, अफ्रीका के, हबशी जो स्टूडेंट्स वहां पढ़ते थे, कई तलबा जामिया अजहर में, 60 मुल्कों के तलबा उस मजलिस में हाजिर थे। इंडोनेशिया के, मलेशिया के, यूक्रेन के, इंग्लैंड के, बहुत सारी जगहों के जो स्टूडेंट बैठे थे, सबों ने हजरत के हाथ पर बैत की। उस वक्त उस मजलिस के बाद वहां पर बैत ली और हजरत से कहा कि आप अपनी सनद हदीस की इजाजत हमें अता करें। उस पूरी मजलिस में उलमा पर एक ही रौब तारी था। तब हमें दूसरे दिन से हमारी कॉलेज कुल्लिया जिसमें हम पढ़ते थे जाने में फख्र होने लगा। जब हम दाखिल होते थे तो हमारे साथी जो मिस्र के थे वो सब कहते थे अच्छा इंडियन हो, पहले तो हकीर नजरों से देखते थे, इसको तो अरबी आती नहीं, लेकिन हजरत के आकर जाने के बाद फख्र से हम जाते थे, हाँ हम भी उसी हिंदुस्तान से हैं जहां के हुजूर अख्तर रजा साहब हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सर उन्होंने वहां मिस्र में बुलंद किया था। हमें कभी कभार क्लास में खड़ा करते थे उस्ताद और लोगों को ये बताते थे, जानते हो ये हिंदुस्तान से आए हैं जहां से हुजूर ताजुश शरिया आए थे, जिनकी मजलिस में हम बैठे थे। उनके आने का दौरे का पूरा यानी रूदाद मिस्र के अरबी अखबारों में छपी थी ये बातें कि, और उन्होंने क्या कहा, होता ही है, हर कोई फजीलत अपनी तरफ फेर लेता है। हुजूर ताजुश शरिया का ये तो तकवा था और उनका खानदानी इल्म था, लेकिन दूसरे दिन अखबार में, मिस्र के अखबार में एक लंबा मैटर, एक लंबा मजमून शाया हुआ, यऊदुल फज़्लु इलल अज़हर, यानी ताजुश शरिया को जो फजीलत हासिल है, उन्होंने ये लिखा कि ये जामिया अज़हर से पढ़े हुए हैं। हर कोई चाहता ही है कि हमारे ही हैं। तो ये पहली मर्तबा देखने को मिला कि उन लोगों ने भी कहा कि अज़हर के तलबा जामिया अज़हर से पढ़े हुए ऐसे ऐसे लोग भी हैं। तो दूसरे दिन उसके जो रईस जामियातुल अज़हर, जो बड़े प्रिंसिपल के मकाम पर होते हैं, 4 लाख स्टूडेंट हैं जामिया अज़हर के, तकरीबन 4.5 लाख के करीब तलबा हैं जामिया अज़हर में जो पढ़ते हैं। वो एक पूरा शहर है, छोटा मोटा एक मदरसा नहीं, जामिया अज़हर एक पूरा शहर है। 105 मुल्कों के तलबा वहां रहते हैं, 105, और 56 फैकल्टीज हैं अलग अलग, जैसे यहां साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स ऐसे होते हैं, इस तरह के 56 फैकल्टीज जामिया अज़हर के अंदर है। उतना बड़ा एक इदारा, उसके प्रिंसिपल शेख अहमद तैयब दूसरे दिन हजरत को अपने दफ्तर में दावत देकर बुलाए, उसमें हम भी हाजिर थे। जब वहां पर गए तो हजरत को वो लेने के लिए आए, नीचे से हजरत को पकड़ करके ले गए, बिठाए, और बातचीत के बाद हमें ये एक्सपेक्टेशन था भी नहीं कि मतलब यहाँ ये बाहर से आए हुए लोगों का इतना बड़ा इस्तकबाल होता है। हजरत के साथ हम खड़े थे तो वही रईस जामियातुल अज़हर जो अहमद तैयब साहब थे, उन्होंने एक अवार्ड निकाला जिस पे लिखा हुआ था दिर्उ फख्रिल अज़हर, कि अज़हर का जिस पर फख्र है वो हम इसे अता कर रहे हैं। यहां पर भी बात उनके अज़हर की आती है, जामिया अज़हर की, यानी हजरत को उन्होंने थमाया, वो एक बहुत बड़ा शील्ड है, हजरत को दिया। हमारे ये प्लान में भी नहीं था और सोचा भी नहीं था कि ये मिलेगा। हुजूर ताजुश शरिया ने उसे कबूल किया और हमारे हाथ में दे दिया, रखो इसको। कार की डिक्की में रखकर लाए थे, मुझे याद है, कार की पीछे की डिक्की में उसको रखवाया हजरत ने, रखो। और यहां आने के बाद पता चला कि उसकी अहमियत क्या है। हजरत के पास ऐसी दुनिया की बहुत सारी सनदें, अलकाबात आए, आपने कभी उसकी तरफ तवज्जो नहीं फरमाई। हजरत को जब ये बताया गया कि हजरत ये बहुत बड़ी चीज है, आज तक हिंदुस्तान में किसी को ये नहीं दिया गया,
اور سنا ہے پاکستان کے ایک عالم کو بہت برسوں پہلے دیا گیا تھا. حضرت سب سنتے رہے. شام میں اپنے قیام گاہ پر بیٹھے تھے اور طلبہ بھی موجود تھے. تب کہنے لگے سب صحیح ہے, انہوں نے بڑی چیز دی ہے, لیکن کیا ہی اچھا ہوتا کہ میرے نبی کے دربار سے مل جاتا. یہ ہوتی ہے ایک متقی کی زندگی کہ ان کی آس لگی ہوتی ہے دربار رسالت سے. دنیا سے ان کی توقع نہیں ہوتی, بارگاہ رسالت. یہ کہنے لگے کیا ہی اچھا ہوتا کہ بارگاہ نبی سے کچھ مل جاتا. عزیزان گرامی, اسی لیے تو کہتے ہیں ان کے آستانے پر میرا دم نکل جاتا اور ان کی خاک میں میں مل جاتا. یہ حضرت کے اشعار ہیں. وہ ہمیشہ اس بات کی تمنا کرتے تھے اور ان کی زندگی کہنے کے لیے بہت ساری چیزیں. حق گوئی کا عالم یہ تھا, حق بیان کرنے کا. کبھی کسی کی رعایت نہیں کی, کبھی کسی کی نہیں. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سجادہ نشین تھے, وہ ہمارے سر آنکھوں پر, غوث پاک کی اولاد میں سے. لیکن وہاں کے طور طریقوں کے اعتبار سے وہ ٹائی سوٹ بوٹ میں آئے ہوئے تھے. وہ آئے تھے, حضرت نے دیکھا اور ٹائی کے خلاف تھے حضرت. ٹائی یہ یہود و نصارہ کا شعار ہے. ان کے چہرے پر داڑھی بھی نہیں تھی. تو آپ ادب بھی غوث پاک کے دربار کا ملحوظ رکھتے ہیں. کیسے کہتے ہیں؟ آ کر کے مصافحہ کیا اور ان سے مل کر کے صرف اتنا کہتے ہیں کہ آپ نے جو یہ لباس پہنا ہے یہ آپ کے گھر کا نہیں لگتا, آپ کے باپ داداؤں کا نہیں لگتا. اتنا ہی کہا. کتنی بہترین اصلاح ہے. ظاہر سی بات ہے ہمارے گھر کی بات کر رہے ہیں اور انہوں نے یہ کہا ہے. آج ان کے گھرانے سے بھی تعزیت کا ایک خط آیا ہوا ہے. خط آیا ہوا. انہوں نے اپنے زندگی میں کہا کہ ان کے اصلاح کرنے کا طریقہ کتنا اچھا ہے. یہ نہیں کہا کہ یہ چیز حرام ہے آپ پہن رہے ہیں, یہ چیز ناجائز ہے. یوں کہا کہ یہ آپ کے گھرانے کا لباس نہیں لگتا. غوث پاک کے گھرانے سے ہوا اور آپ کے گھرانے کا لباس ایسا نہیں لگتا. یہ اصلاح کا طریقہ تھا. اور اسی طرح سے مصر میں ایک بہت بڑے محدث شیخ احمد یسری رشدی, وہ جامعہ ازہر میں بخاری پڑھاتے ہیں. وہ ڈاکٹر بھی ہیں ہڈیوں کے اور بخاری شریف کے عالم ہیں, حافظ ہیں. وہ حضرت سے ملنے کے لیے آئے تھے. وہاں رواج کیسا ہے, وہاں پر سوٹ بوٹ میں رہتے ہیں علماء. ایک پتہ نہیں کیسا وہاں رواج چل پڑا, تو وہ بھی ٹائی پہن کر کے حضرت سے ملنے کے لیے آئے تھے. حضرت نے اپنے بغل میں بٹھایا. ان کے مرید نے, حضرت کے مرید نے کان میں کہا کہ حضرت یہ جو آئے ہیں محدث بخاری کے استاد ہیں جامعہ ازہر کے, لیکن ٹائی پہن کے آئے. حضرت نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ. اور اس کے بعد ان کے کان میں صرف اتنا کہا کہ یہ ٹائی یہود و نصارہ کا طریقہ ہے, اس پر میں نے ایک کتاب لکھی ہے. تو کتاب کا حوالہ آپ نے پیش کیا. تو وہ جو محدث تھے ابھی وہ باحیات ہیں, ہزاروں شاگرد ہیں ان کے. انہوں نے ٹائی پہلے یوں کی اور کندھے پہ یوں ڈال دیا پیچھے, اور اس کے بعد پھر بیٹھے رہے اور حضرت سے کہا میں نے پیچھے ڈال دیا ہے, ٹائی لٹک نہیں رہی, ابھی گلے میں بندھی ہوئی تھی, پیچھے ڈال دیا ہے. حضرت نے فرمایا پیچھے نہیں گلے سے نکال لیجیے. اس وقت تک یہ نہیں کہ ایک بہت بڑے عالم دین آئے, انہوں نے یوں اپنی ٹائی نکال دی. یہ ہمارے سامنے کی بات ہے. اور فرماتے ہیں اگرچہ میری تحقیق الگ تھی, میں اس کو یہود و نصارہ کی شعار نہیں سمجھتا تھا, لیکن شیخ اعظم کے احترام میں نے اس کو ہمیشہ کے لیے نکالا. انہوں نے نکال دیا اور پھر حضرت کا ہاتھ پکڑے, ہاتھ پکڑ کر کے کہنے لگے آپ جس بات کی مجھے تلقین کرتے ہیں میں اس پر اپنی تصدیق کرتا ہوں اور یہ کہتا ہوں قبلنا علی ملت رسول اللہ, رسول اللہ کی محبت پر ہم نے آپ کو قبول کیا ہے. یہ ہم نے وہاں پر حق گوئی کا مظاہرہ دیکھا. لوگ ڈرتے ہیں کسی کو بولنے کے لیے, لیکن آپ نے حق بیان کرنے کے لیے کبھی کسی کا چہرہ نہیں دیکھا. دوسروں کی بات تو چھوڑو, ان کے خاندان میں سے بھی اگر کوئی ذرا برابر مسلک اعلی حضرت سے ہٹا تو آپ نے اس کے خلاف بھی اپنی زبان بھی کھولی, قلم بھی. ان کے خاندان میں ایک صاحب ایسے بھی نکلے جو اتحاد ملت بنائے ہیں, دیوبندیوں سے وہابیوں سے. اعلی حضرت کا خون ہو ہی نہیں سکتا اس طرح سے کرے. تو زندگی بھر حضور تاج الشریعہ جس بھی جلسے میں جاتے, لوگوں کو معلوم ہے یا نہیں پتہ نہیں, وہ اتحاد ملت آپ کو بھی نہیں معلوم ہوگا, لیکن حضور تاج الشریعہ آتے تو دعا جب کرتے تو آخر میں یہ کہتے کہ مولا جتنے ہمارے دین میں صلح کلی بن رہے ہیں یہ اتحاد ملت نہیں ہے, ذلت ہے, قلت ہے.
یہ کہتے اور کہتے کہ وہ ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں. ان کے خاندان کا فرد بھی اگر ہٹ گیا ہوتا تو اس کے متعلق بھی وہی تلوار چلتی. ایسے نہیں کہ گھر والا ہے اس کو اندر رکھ لیں. یہ اہل اللہ کی علامت ہوتی ہے. حق بولنے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے نائب ایسے دنیا میں بہت کم آتے ہیں, بہت کم آتے ہیں. ان کے وظیفوں کا حال یہ تھا, عمر ان کی 70 کے اوپر جا چکی تھی تب انہوں نے حفظ قرآن شروع کیا تھا. قرآن کے حافظ نہیں تھے, 70 سال کی عمر کے بعد قرآن حفظ کر رہے تھے. میرے سامنے 15 پارے کر چکے تھے, روز یاد کرتے تھے اور سناتے تھے. یہاں لوگوں کو قل واللہ یاد نہیں ہو رہا ہے اور جوانی میں سوچتے ہیں اب تو عمر ڈھل گئی. 70 سال کی عمر میں وہ قرآن کا حفظ شروع کیے تھے. یہ سب کے لیے ایک ایسا آئیڈیل وہ بن کر کے گئے ہیں. لوگوں دین سیکھنے اور حاصل کرنے کی کوئی عمر ہی نہیں ہوتی, آپ قبر میں جانے تک بھی حاصل کرتے رہو. اور وہ بھی حفظ پڑھنے والے ایک بچے کو بلا کر کے سناتے تھے, سنو میرا پورا قرآن. وہ لڑکا سنتا تھا, روز سنتا تھا. جب ہم پڑھنے کے زمانے میں تھے حضرت حفظ کر رہے تھے. یہ 70 سال کے بعد لوگ سوچیں گے اب شرم ہے. کس بات کی شرم ہے دین سیکھنے کے لیے؟ عزیزان گرامی, وہ تاج الشریعہ رحمت اللہ علیہ کی ذات ہمہ جہت تھی, بہت سارے خصوصیات کی حامل تھی, بہت ساری چیزیں خوبیاں ان کے اندر اللہ نے جمع کی تھی. طریقت, معرفت اور شریعت, یہ تمام چیزوں کے وہ سنگم تھے. اور تقریباً پوری دنیا میں 2 کروڑ سے زیادہ ان کے مریدین پائے جاتے ہیں. اور ان سب کو انہوں نے سلسلہ قادریہ غوث العظم دستگیر کے سلسلے میں داخل فرمایا. اللہ تعالیٰ ان کے فیض کو عام سے تام فرمائے. اب ہماری ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ ان کے مشن کو آگے بڑھایا جائے, ان کے تقوی و طہارت کو آگے بڑھایا جائے. اور لوگوں کو وہ دعوت دے کر کے گئے ہیں کہ ہمارے لیے اگر کامیابی کی کوئی چیز ہے تو وہ مسلک اعلی حضرت پر قائم ہونا ہے. اور یہ کوئی نیا مسلک نہیں, وہی صحابہ کا دین, وہی تابعین کا دین, وہی ائمہ مجتہدین کا دین, غوث پاک اور غریب نواز کا جو دین لائے دنیا میں, اسی کا نام مسلک اعلی حضرت ہے. اور جب بھی کوئی مجدد پیدا ہوگا دین کو اس کے نام سے منسوب کرنے میں کوئی حرج نہیں. اللہ تعالی ہم سب کو زندگی اسی دین متین پر قائم رکھے, اہل سنت و جماعت کے سچے مذہب پر ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.